اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام پی ٹی آئی کے ورکروں کو، شیروں کو، جوانوں کو، بہنوں کو، عمران خان سے محبت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے، اپنے لیڈر کو خراج عقیدت پہنچانا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو پاکستان میں ایک نئی سیاست پیدا کی، اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں اس سیاست کے۔ پچھلے 50 سال سے جو قیادت پاکستان کو ملی ہوئی تھی، انہوں نے خوب لوٹا، پاکستان کو انہوں نے خوب لوٹا، اور اس کے بعد ہمارے دیکھے ہی دیکھتے ایک خاندان بلینئر بن چکا، دوسرا زرداری کی شکل میں بلینئر بن چکا، اور پاکستان میں دن بدن مہنگائی بڑھتی گئی ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، اور پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ غربت کی چکی میں پس گئے۔ 2007 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے مہنگائی کے، اور جس سپیڈ سے مہنگائی بڑھی وہ آج تک کنٹرول نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا عمران خان صاحب کی شکل میں پاکستان کی حکومت میں آیا۔ انہیں بھی یہ احساس تھا اپنے غریب عوام کا، تو انہوں نے صحت کارڈ جاری کیا، 10 لاکھ تک لوگ ہسپتالوں میں نہیں جا سکتے تھے، دل کا آپریشن نہیں کروا سکتے تھے، کوئی میجر بیماری ہوتی تھی وہ نہیں کروا سکتے تھے۔ تو یہ ایک انہوں نے سٹیپ اٹھایا، انہوں نے صحت کارڈ کا اجرا کیا، اس کے بعد انہوں نے لنگر خانے بنائے، اور ابھی انہوں نے اور بھی کام کرنا تھا۔ کرونا آ گیا، کرونا میں انہوں نے غریب عوام کے لیے بڑا کام کیا، کرونا کو فیس کیا۔ تمام دنیا کے اداروں نے اس بات کو مانا کہ جس طریقے سے پاکستان نے جس طریقے سے کرونا کو فیس کیا، کسی سپر پاور نے بھی اس طرح فیس نہیں کیا۔ لیکن اس کا کیا ملا عمران خان صاحب کو؟ انعام کیا ملا؟ قید کی شکل میں۔ آپ نے غریبوں کے ساتھ کیوں دیا ساتھ؟ آپ نے غریب عوام کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کروانے کے قابل کیوں کیا؟ آپ نے لوگوں کو راشن کی شکل میں پیسے کیوں دیے؟ ٹھیک ہے، مہنگائی اس وقت بھی بہت تھی، بڑی 2017 کی نسبت سے، لیکن اس کی اگر وہ ایوریج لگائی جائے تو وہ سابقہ حکومتوں کے مطابق تھی۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں، پرویز مشرف صاحب جب گئے تو 60 روپے کا ڈالر تھا، تو زرداری صاحب اس کو 82 پر 82 روپے پر لے آئے ڈالر کو۔ نواز شریف صاحب کا جب دور حکومت، یعنی مسلم لیگ حکومت کا جب دور حکومت 2018 میں ختم ہوا، اور عمران خان نے جب حکومت سنبھالی، تو اس ٹائم ڈالر 140 کے لگ بھگ پہنچ چکا تھا۔ یعنی کہ اگر زرداری صاحب نے 20 سے 25 روپے ڈالر مہنگا کیا، تو مسلم لیگ کی حکومت 2013 اور 18 کے درمیان اس کے دور میں بھی 50 روپے مہنگا ہوا، اور مہنگائی اسی شرح سے بڑھی، اور عمران خان صاحب نے اس ڈالر کو جب ان کی حکومت گئی تو وہ 178.80 پہ تھا۔ یعنی انہوں نے ان کے دور میں بھی 40 روپے ڈالر بڑھا۔ لیکن موجودہ جو صورتحال جا رہی ہے، اس میں تو 100 روپے کراس کر چکا ہے ڈالر، دوسری اپنی پہلی حکومت کی نسبت سے، اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ہماری سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کہتی ہے، تو یہ خرابیاں اس نے پیدا کی، اور اب ہم اسے ٹھیک کریں گے۔ میں موجودہ حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا خرابیاں پیدا کی تھی؟ کورونا جیسا وقت انہوں نے ٹالا، آپ کو ملا وہ کورونا کا وقت، تمام انڈسٹری بند، پوری دنیا بند، آپ کی ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے، آپ کے وسائل ختم ہو چکے ہیں، عرب ملکوں نے ملازمینوں کو نکالنا شروع کر دیا، کئی پاکستانی واپس آئے، آپ کا زیر مبادلہ جو آتا تھا باہر سے وہ نہ آیا، اس کو سب عمران خان صاحب نے مینٹین کیا۔
ہمت سے، جرت سے، ٹیم ورک سے، اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے بھی اس ٹائم بڑا ساتھ دیا ان کا. لیکن اب تو کوئی بڑا بحران آیا ہی نہیں ہے اس حکومت میں، اور مہنگائی جو ہے وہ آسمان تک جا رہی ہے. ہر اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. عمران خان صاحب پر لان تان ہوتی ہے، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا. کیا کر دیا عمران خان صاحب نے؟ انہوں نے جو وہ کرونا کا ٹائم گزارا اور عوام کو انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، اس سے بڑا کیا کارنامہ ہے. اور آج بھی وہ بندہ، وہ لیڈر ہمت اور جرت کا پیکر ہے، جو پاکستان کی شان تھا پچھلے 50-60 سال سے، جس نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ فتوحات کی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ورلڈ کپ جیتا 92 میں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کینسر اسپتال کی بنیاد رکھی اور اسے کامیابی سے چلایا. اور آج بھی وہاں کئی انسانوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں کینسر سے. یہ کارنامہ نہیں ہے ان کا کہ اس کے صلے میں جس لیڈر نے اپنی 70 سال کی زندگی میں 50 سال 60 سال اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا، اس کو انعام یہی ملنا تھا، تو اس کو قید و بند میں سختیوں میں رکھا جا رہا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہاں 17 امتیاز دیا جاتا ہے، پرائز اور پرفارمنس دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو کیا دیا آپ نے؟ ایسا کیا جرم کر دیا عمران خان صاحب نے جس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ 80% عوام کا وہ محبوب لیڈر ہے. کیا یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ عوام جس سے محبت کرے گی، جس لیڈر سے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ فاطمہ جناح ہو، چاہے اب وہ عمران خان ہو، تو یہ سزائیں دی جائیں گی؟ اللہ کے بندو، آپ کیوں پاکستان میں نفرت کی فضا پیدا کر رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کیوں نفرت کی فضا پیدا کر رہی ہے؟ وہ آپ ہی سیاستدان ہو. سیاستدان ظالم نہیں ہوتا. سیاستدان ہمیشہ اپنی عوام کے لیے ریلیف ڈھونڈتا ہے، وہ عوام کو ریلیف دینا جانتا ہے، سن دل نہیں ہوتا. قوم کو بناتا ہے، قوم کو برباد نہیں کرتا. ملک میں محبت پیدا کرتا ہے، نفرت کا بیج نہیں بوتا. حسینہ واجد نے بولا تو کیا اس نے نفرت کا بیج بویا؟ حسینہ واجد نے تو کیا ملا اس کو؟ آج وہ پناہ گزین ہوئی ہے انڈیا میں، بھارت میں. عوام کی نفرت ابل پڑی بنگلہ دیش میں، تو کیا وہاں ہوا؟ آج اس کا جو آبائی گھر تھا، جو میوزیم بنا دیا تھا حسینہ واجد نے بڑے فخر سے، آگ لگا دی عوام نے. کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑوں نے جو کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہوں گے، یہ عوام نفرت میں اندھی ہو جائے؟ خدا کے لیے اس ملک میں نفرت کو ختم کریں. اداروں کا قصور نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا قصور ہے جو استعمال ہوتے ہیں اپنے لالچ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. اور الزام جو ہے وہ اداروں پہ لگایا جاتا ہے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، جب ہم میں خامیاں ہیں، ہم سیاست کو سیاست کے حساب سے نہیں کرتے. کیا یورپ میں سیاست نہیں ہوتی؟ امریکہ میں سیاست نہیں ہوتی؟ امریکہ کا صدر حلف اٹھاتا ہے تو سابقہ صدور جو مخالف ہیں اس کے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یا جرمنی میں سیاست نہیں ہوتی، یا انڈیا میں سیاست نہیں ہو رہی جو ہمارا پڑوسی ہے. کیا 1947 میں اس لیے یہ ملک حاصل کیے گئے بنگلہ دیش اور پاکستان کہ اس میں نفرت پیدا کی جائے عوام کے دلوں میں؟ وہ بھی اپنی روایات قائم رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی، اور ہم لوگوں نے بھی اپنی روایات قائم کی ہیں. کوئی اچھی روایت ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی. اس ملک کو نفرت کی ہم نے اماج گاہ بنا دی ہے. یہ متحمل نہیں ہے نفرت کا، یہ محبت کا ہے. سیاست کو سیاست کے حساب سے لڑا جائے. جب سیاستدان استعمال ہوں گے اپنے مفاد کے لیے تو لازم بات ہے ادارے بھی اپنا مفاد دیکھیں گے. ان کو کیوں غلط کہا جاتا ہے؟ ہم اپنے گروہانوں میں کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم کیسی سیاست کر رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کو پتہ ہے اچھی طرح تو وہ کس طریقے سے آئے ہیں، 2 نمبر طریقے سے، سودے بازی سے. تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ آخر ایک وقت آنا ہے جب عوام میں انہوں نے جانا ہے تو عوام کے تاثرات کیا ہوں گے.
پاکستان میں دو لیڈر موجودہ حالات میں ہیں، ایک نواز شریف اور ایک عمران خان صاحب، دونوں ہی کھڈے لین پڑے ہوئے ہیں۔ ایک 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، ایک دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، ان کی خدمات ہی نہیں لی جا رہی۔ تو میں اپنے لیڈر عمران خان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جس نے اپنی جرت سے، اپنی ہمت سے ثابت کیا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے۔ وہ لیڈر نہیں ہوتا جو معاہدہ کر کے بھاگ جائے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے درمیان میں رہے، اپنے نظریات بتائے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں ایک نئی روایت ڈالی ہے۔ وہ معاہدہ کر کے باہر جا سکتے ہیں لیکن نہیں گئے، وہ عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں۔ اگر آج عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پاکستان میں ایک فضا جو ہے محبت کی وہ قائم ہو جائے گی۔ جو 8 فروری کے تلخ روایت قائم ہوئی ہے اس تلخی میں کمی آ جائے گی۔ یہ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان حقیقت میں اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکے گا جب تک پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے سیاسی حالات مضبوط نہیں ہوں گے۔ عوام دل جمی سے اپنے ملک کے لیے خدمات انجام نہیں دیں گے۔ آج تو ہر بندہ جو ہے وہ باہر بھاگنے کو تیار ہے ملک چھوڑ کر۔ اتنی ملک سے نفرت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور یہاں کا جو خاص طور پر نوجوان ہے وہ اتنا باغی ہو چکا ہے، وہ ملک چھوڑ کے بھاگنے کو ترجیح دے رہا ہے، باہر جانے کو ترجیح دے رہا ہے۔ خدا تعالی کے لیے یہ حالات ٹھیک کریں۔ اداروں کو بھی چاہیے، معزز اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ حالات ٹھیک کریں، اور ہمارے سیاستدانوں کا سب سے پہلا یہ فرض ہے تو ملک میں نفرت کی فضا کو ختم کریں اور عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، فیس ٹو فیس کریں، تاکہ ان کا جو حلقہ اباب ہے اس میں تلخی کم ہو۔ اگر اسی طرح پاکستان میں تلخیاں بڑھتی گئیں تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ دنیا تو 2030 میں اس کو نقشے سے ختم کر رہی ہے، تو کیا آپ غیر ملکی ایجنٹوں کا کردار ادا کریں؟ ہمارے جو معزز اداروں کے ملازمین ہیں ان کے لیے عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ ہمارے لیے وہ قابل فخر ہیں، وہ اس ملک کے لیے جانیں دیتے ہیں، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ اس کے باوجود، ان کی قربانیوں کے باوجود عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ اس کا سدے باب ہونا چاہیے، حقیقت کے حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ اب اس ملک میں جو 70 سال سے 2 نمبری ہو رہی ہے، 78 سال سے ہو رہی ہے بلکہ، وہ اب ختم ہونی چاہیے۔ تقریباً 78 سال سے اوپر تو ہو گیا اس ملک کو، 77 ایئر سے، تو وہ ختم ہونی چاہیے 2 نمبریاں۔ اب کوئی تو ایسا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شخص ہو جو 2 نمبری کو ختم کرے، حقیقت کو تسلیم کرے، اور حقیقت کی جو منزل ہے اس کو پاکستان کو اس کے قریب لے کر جائے۔ ساری دنیا میں ہم بیکاری بن چکے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک بیکاری قوم بن چکی ہے۔ کیوں بن چکی ہے؟ ایٹمی قوت ہے، اللہ نے اس ملک میں بے شمار خزانے دیے ہیں، کیونکہ قیادت نہیں صحیح ہے اس ملک کی۔ اب جن کے اختیار میں اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کے لوگوں کے حالات تبدیل کرنے ہم نے، تو ہمیں اللہ کے حضور میں بھی جانا ہے، سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ دنیا تو عارضی ہے، کتنی دیر ظلم کی فضا قائم رہے گی، کتنی دیر آپ غریب عوام کا خون نچوڑیں گے، لیکن ایک دن اللہ کی عدالت میں جانا ہے، سب نے جانا ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب نے جانا ہے۔ تو اس کی تیاری آج سے کیوں نہیں ہم کرتے؟ عمران خان صاحب نے جو ہمت و جرأت کا مظاہرہ کیا اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس ملک کی شان ہے، آن ہے، عوام کا محبوب ہے، لیڈر ہے، وہ اس کو کیوں نہیں آزاد کرتے؟
کیوں پاکستان میں اتنی غلط روایات ڈالی جا رہی ہیں؟ دشمنی کی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی تھی پہلے، سیاسی اختلاف ہوتے تھے لیکن ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی تھی. اب سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے پاکستان میں محبت کی فضا قائم کرے اور سیاسی دشمنیوں کو، سیاسی نظریات کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کرے. تو میری درخواست ہے تو اس ملک کی بہتری کے لیے عوام کی، جو عوام میں تلخی پیدا ہو چکی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، ملک کے حالات تبدیل کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو رہا کریں اور سب بیٹھ کے ایک ٹیبل ٹاک کریں تو اس ملک کے حالات کیسے بہتر کرتے ہیں. یہ ملک اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں ہمارے دشمن چاہتے تھے، اور عوام کی محبت کے بغیر، عوام کے ساتھ کے بغیر کوئی بھی اس ملک کو نہیں سنبھال سکے گا. یہ ظلم کی فضا ختم ہونی چاہیے، یہ دو نمبری کی فضا ختم ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت اس لیے تو نہیں ہو رہی تو یہاں کرپشن عام ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں دو نمبری ہے. تو یہ کیوں نہیں آپ اسے کم کرتے؟ اس طرف توجہ ہونی چاہیے، بجائے عمران خان صاحب کے کیسوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اس ملک کے بڑوں کو چاہیے بڑا دل کریں، بڑا دل کر کے وہ اس ملک کو سنواریں، مضبوط کریں، عوام میں اپنی محبت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان کی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، ہم سب کو، نہ کہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے. اللہ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے. اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جو ہمت اور جرأت کی فضا قائم کی ہے، اس کو ہم ہر ورکر جرأت سے، ہمت سے پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.